بہت پرانے زمانے کی بات ہے جب جنگل صرف درختوں کا مجموعہ نہیں ہوتے تھے بلکہ زندہ رازوں کی طرح سانس لیتے تھے۔ یہ جنگل دن میں بھی کچھ خوفناک اور کچھ پرکشش لگتا تھا۔ اونچے درخت ایسے کھڑے تھے جیسے صدیوں سے کسی راز کی حفاظت کر رہے ہوں۔ جب ہوا چلتی پتے آپس میں ٹکراتے تو لگتا جیسے کوئی سرگوشی کر رہا ہو۔ لوگ کہتے تھے یہ جنگل انسان کی نیت پہچان لیتا ہے، جو لالچ لے کر آئے وہ راستہ بھول جاتا ہے۔ سورج کی روشنی بھی یہاں پوری ہمت سے نہیں اترتی تھی، بس ہلکی ہلکی سنہری کرنیں زمین کو چھوتی تھیں۔ اسی جنگل کے کنارے مٹی اور لکڑی سے بنا ایک چھوٹا سا جھونپڑا تھا۔ یہاں رہتا تھا ایک غریب مگر دیانتدار لکڑہارا اپنی بیوی اور 2 بچوں کے ساتھ۔ اس کی بیوی سادہ مزاج اور صابر عورت تھی جو تھوڑے سے سامان میں بھی گھر کو جنت بنا دیتی۔ بیٹا چھوٹا مگر سمجھدار تھا۔ اکثر باپ سے پوچھتا، ابا کیا ہم کبھی امیر ہوں گے؟ لکڑہارا مسکرا کر کہتا، بیٹا جو محنت کرے اور حلال کھائے وہ سب سے امیر ہوتا ہے۔ بیٹی معصوم اور نرم دل تھی، جنگلی پھول چن کر ماں کے بالوں میں لگا دیتی۔ یہ خاندان غریب ضرور تھا مگر محبت سے امیر تھا۔ ہر صبح سورج نکلنے سے پہلے لکڑہارا اٹھتا، نماز پڑھتا اور کلہاڑی کندھے پر رکھ کر جنگل کی طرف چل پڑتا۔ شام کو وہ لکڑیاں شہر کے بازار میں لے جاتا۔ بازار شور سے بھرا ہوتا، آوازیں، سودے، ہجوم۔ کبھی لکڑی اچھی قیمت پر بکتی، کبھی سستے داموں، لیکن لکڑہارا کبھی جھوٹ نہ بولتا، کبھی ناپ تول میں کمی نہ کرتا۔ لوگ کہتے تھے یہ آدمی غریب ہے مگر نیت کا بادشاہ ہے۔ ایک دن لکڑہارا جنگل کے اس حصے میں چلا گیا جہاں عام لوگ جانے سے ڈرتے تھے۔ وہاں اس نے ایک غیر معمولی درخت دیکھا، اتنا بڑا کہ آسمان کو چھوتا لگتا تھا۔ اچانک درخت کے تنے میں ایک چمکتا ہوا دروازہ ظاہر ہوا۔ جب لکڑہارا اندر داخل ہوا اسی لمحے ایک گاؤں والا دور سے یہ سب دیکھ رہا تھا۔ وہ حیرت اور خوف میں چھپ کر دیکھتا رہا، یہ دروازہ اور یہ آدمی اندر کیسے گیا؟ جب لکڑہارا باہر نکلا گاؤں والا خاموشی سے وہاں سے بھاگ گیا۔ گاؤں والا سیدھا شہر پہنچا اور رئیس کے دربار میں جا کر بولا، حضور جنگل میں ایک جادوئی درخت ہے جس میں خزانہ بھرا ہے۔ رئیس کی آنکھوں میں لالچ چمک اٹھا۔ اس نے کہا، اگر یہ سچ ہے تو وہ خزانہ میرا ہے۔ یوں لالچ نے قدم بڑھایا اور انجام خود لکھا۔ جب بادشاہ کو جادوئی درخت اور خزانے کا علم ہوا تو اس کا دل سکون سے خالی ہو گیا۔ اس نے نہ دعا کی، نہ کسی فقیر کا خیال کیا، نہ رعایا کو یاد رکھا۔ بس ایک ہی بات اس کے دل میں تھی، سارا خزانہ میرا ہوگا۔ اگلی ہی صبح بادشاہ نے اپنے مضبوط سپاہیوں کو بلایا۔ ہاتھی، گھوڑے، مشلیں سب ساتھ لے کر جنگل کی طرف روانہ ہو گیا۔ جنگل نے پہلے ہی دن اپنا رنگ بدل لیا تھا۔ ہوا بھاری تھی، درخت خاموش تھے، پرندے اڑ چکے تھے۔ یوں لگتا تھا جیسے جنگل خبردار کر رہا ہو۔ جب بادشاہ اس عظیم درخت کے سامنے پہنچا تو اس کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ درخت کے تنے میں وہی جادوئی دروازہ دوبارہ ظاہر ہو گیا۔ بادشاہ نے زور سے قہقہا لگایا، دیکھا جادو بھی میرے سامنے جھک گیا۔ اس نے سپاہیوں کو حکم دیا، دروازہ کھولو۔ دروازہ بغیر کسی مزاحمت کے کھل گیا، مگر جیسے ہی بادشاہ اندر قدم رکھتا ہے، درخت کے اندر کوئی سونا نہیں تھا، کوئی ہیرے نہیں تھے، کوئی خزانہ نہیں تھا، صرف ایک وسیع خالی اندھیری جگہ۔ مشعلوں کی روشنی دیواروں پر پڑی جہاں عجیب نقش و نگار تھے۔ اچانک ایک گونجتی ہوئی آواز آئی، یہ دروازہ قناعت کے لیے کھلتا ہے، لالچ کے لیے نہیں۔ بادشاہ کا چہرہ زرد پڑ گیا۔ وہ چیخا،
खजाना कहाँ है? मुझे खजाना चाहिए। अचानक जमीन लरजने लगी, दरख्त की दीवारें हिलने लगीं, हवा चीखने लगी। सिपाही खौफ से भागने लगे, कुछ बेहोश हो गए। दरवाजा आहिस्ता आहिस्ता बंद होने लगा। बादशाह घबरा कर दौड़ा, मगर उसके कदम भारी होते गए। लालच ने उसे जकड़ लिया था। एक आखिरी चीख के साथ, मैं बादशाह हूं, दरवाजा बंद हो गया। जब सिपाहियों ने हिम्मत करके दरवाजा दोबारा खोलने की कोशिश की तो वहां कुछ भी न था। ना बादशाह, ना खजाना, ना आवाज, सिर्फ एक सूखा हुआ दरख्त। कहते हैं बादशाह जिंदा रहा, मगर उसकी ताकत खत्म हो गई। वो वापस आया, मगर तख्त पर बैठने के काबिल न रहा। उस दिन के बाद वो सादा लिबास में खामोशी से जीता रहा। उधर लकड़हारा अपनी कनात में खुश रहा। दरवाजा अब भी कभी कभी उसे नजर आता था, मगर वो कभी अंदर ना गया। वो जान चुका था कि जो मिला है वो ही काफी है।